لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم دوزخ کو دیکھ کر رہو گے، دوزخ دیکھ کر رہو گے۔ مومن بھی خوب انداز میں دیکھے گا اور کافر بھی ایک ہیبت ناک انجام، بلکہ اس کو تو گرنا وہی ہے۔ اس کی مختلف تفاسیر ہیں کہ یہ صرف آیت کافروں کے لیے ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ ہر ایک شخص پل صراط سے چلے گا، اپنے اپنے اعمال کی بنیاد پر اس کی رفتار ہوگی، اپنے اپنے نیکیوں کے حساب سے اس کے اوپر سے گزرے گا، کوئی بجلی کی طرح، کوئی جہاز کی طرح، کوئی پرندوں کی طرح، کوئی چلتا ہوا گرتا ہوا بالآخر پہنچ جائے گا۔ لیکن کافر جو ہوگا وہ کٹ کے گر جائے گا، وہ نہیں پہنچ سکے گا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم دیکھ کر رہو گے جہیم دوزخ کو، جہیم دوزخ کو کہتے ہیں۔ پہلے علم یقین تھا، اب فرمایا ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اب تمہیں عین یقین ہو جائے گا۔ پہلے تم نے دیکھا، کسی کا سن کے جانا تھا، اب دیکھ کر جان لو گے، مشاہدہ ہو جائے گا، تجربہ ہو جائے گا، اب تجربہ ہو گیا۔ پھر آخری آیت کریمہ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ، پھر تم سے پوچھا جائے گا یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، مال بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، ہمارا پورا بدن کتنی نعمتوں سے مستفیض ہے، مزین ہے، آراستہ ہے۔ ہمارے جسم کے اندر سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ذرا ایک ایک چیز پہ غور تو کریں۔ کسی کو کچھ پیسے دے کر ایک آنکھ خرید کے تو دیکھیں، کسی کو بولنے بھائی تجھے چند لاکھ روپے دیتے ہیں، ہاتھ کاٹ کے مجھے دے دے، ذرا کر کے تو دیکھیں، کوئی نہیں دیتا، کوئی قیمت نہیں ہے وہ نعمتیں۔ تو تمہیں تمہاری مال کی فراوانی نے غفلت میں ڈال دیا، اور اگر ایسا ہو جائے، غفلت میں کس سے؟ اللہ سے، اس کے رسول سے، دین سے، شریعت سے، اس سے غفلت میں ہم پڑے، اور کس سے غفلت میں پڑے؟ سب کچھ تو ہمارا چلتا ہے، چل رہا ہے، اچھا چل رہا ہے، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اچھا اوڑھتے ہیں، اچھا رہن سہن ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں دے، مگر دین سے دور ہیں، شریعت سے دور ہیں، اعمال صالحہ سے دور ہیں، نیکیوں سے دور ہیں، تقوی اور پرہیزگاری سے دور ہیں۔ غفلت میں اسی لیے تو پڑے ہم۔ یہ چیزیں ہمیں دنیا کے مال و جائیداد کمانے نے ہمیں اللہ سے دور کر رکھا ہے، ہمیں دین سے دور کر رکھا ہے، ہمیں نماز سے دور کر رکھا ہے، ہمیں روزے سے دور کر رکھا ہے، ہمیں ذکر و اذکار سے دور کر رکھا ہے، ہمیں علم سے دور کر رکھا ہے۔ یہ سورہ تکاثر ہے، ایک ایک آیت، قرآن کی جو آیت اٹھائیں اس کو سمجھے تو صحیح، اس کو سمجھ کے تو پڑھیں، اس کو سمجھ کے کسی سے، کسی عالم دین سے، کسی خطیب سے، کسی عالم سے، مفتی سے، علماء سے، مشائخ سے، مرشد سے ذرا قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سنیں تو صحیح، پھر پتہ چلے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یہ تو ہم نے بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہم صبح کام پر جانے کے لیے اٹھتے ہیں، لیکن فجر کے لیے جانے کے لیے نہیں اٹھتے، اور کیسی غفلت ہوتی ہے۔ ہم صبح کام پہ جانے کے لیے الارم بھی لگاتے ہیں، گھر والوں کو بھی بتاتے ہیں کہ مجھے اتنے بجے اٹھا دینا، لیکن نماز کے لیے تو نہیں کرتے۔ اوور آل بات کر رہا ہوں، اللہ ماشاءاللہ چند آباد ہیں مسجدیں جن کی وجہ سے آباد ہیں، ورنہ اگر دیکھا جائے مجموعی طور پر تو مسجد ویران ہے۔ 2 صف، 3 صف، 4 صف، یہ مسجدوں کی ہماری نمازیوں کی تعداد۔ ہمیں مال کی کثرت نے، ہمیں اپنے قبیلے نے، ہمیں اولاد کی کثرت نے، ہمیں دنیا نے اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، اور ہم پھنس گئے۔ اس سے بچنے کے راستے اللہ نے دیے ہیں، انسان کو اختیارات دیے ہیں، انسان کو طریقہ راستہ بتایا ہے کہ اس سے نکل سکتے ہو۔ دنیا کمانا بری چیز نہیں ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں جس طرح کشتی جب پانی میں چلتی ہے تو وہ پانی جو باہر موجود ہے سمندر کا، دریا کا، وہ پانی دنیا ہے، لیکن اگر وہ پانی تم کشتی کے اندر ڈالنا شروع کر دو گے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ تو پانی کا استعمال ضرورتاً رکھنا ہے، لیکن اگر تم نے اس کو کشتی میں ڈالنا شروع کر دیا تو کشتی ڈوب جائے گی۔
غرق ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ تو دنیا بالکل جائز طریقے سے کمائیں جتنا کما سکتے ہیں، لیکن دیکھیں نا جمعہ کی جو سورت ہے سورہ جمعہ، اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی تو یہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے پکار دی جائے، تمہیں پکارا جائے، آواز دی جائے، اعلان کیا جائے، تو اب جو کوشش کرنی ہے وہ نماز کی کرنی ہے، نماز جمعہ کی کرنی ہے۔ اور پھر جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ پھر چلے جاؤ، پھر ذریعہ معاش کے لیے نکل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس کو بھی اللہ نے فضل فرمایا ہے، کاروبار کرنے کو، تجارت کرنے کو اللہ نے فضل فرمایا، روزگار حاصل کرنے کو، روزگار کرنے کو، حلال کمانا وہ اللہ کا فضل ہے، وہ بھی کمایا جائے، لیکن وہ بھی شرعی اصولوں کے مطابق کاروباری لین دین ہو، جھوٹ سے بچا جائے، قسموں سے بچا جائے، دھوکے سے بچا جائے، نقصان سامنے والے کو پہنچانے سے بچا جائے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بس ہمارے پاس سے وہ غلط چیز چلی جائے، سامنے والے کا نقصان ہوتا ہے ہوتا رہے، میرا نقصان نہیں ہونا چاہیے، یہ اندازہ نہیں ہے ہمیں کہ ہمارا نقصان کب اور کیسے ہوتا ہے، یہ ہمیں اندازہ نہیں۔ جب ہم حدیث پاک ہم نے سنائی تھی آپ کو، درس حدیث میں بتائی تھی کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی میں لگ جاتا ہے، اس کی بھلائی میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھلائی میں لگ جاتا ہے۔ اب ہم کس میں لگ رہے ہیں؟ اس کو نقصان پہنچانے میں لگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کو ہم نے ختم کر دیا، اس حصار کو ختم کر دیا۔ الہاکم التکاثر، تمہیں مالوں کی کثرت، اولاد کی کثرت نے غافل کر دیا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ اور اگر ایسا ہو جائے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اگر جو کوئی ایسا کرے، مال و اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے وہ پیچھے ہٹ جائے، رک جائے، دور ہو جائے، دین سے دور ہو جائے، شریعت سے دور ہو جائے، نماز روزے سے دور ہو جائے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے ایسا کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ ہے نقصان اٹھانے والے، یہ ہے خسارہ اٹھانے والے، یہ ہے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے۔ اور اسی آیتوں کے آگے ہے، جب موت کا وقت آ جائے یا مر جائے، وہ اللہ سے کہے گا مولا اب مجھے دنیا میں بھیج، میں تیری بارگاہ میں صدقہ کروں گا، تیری راہ میں خیرات کروں گا، اب موقع تھوڑی ملے گا، اب تو آنکھ کھل گئی، کلا سوف تعلمون، اب تو موت کو دیکھ لیا، اب کیا؟ ابھی عمل کرنا ہے، ابھی وقت ہے، ابھی ہمیں زندگی ابھی ہمارے پاس ہے۔ آنکھ بند ہو گئی تو حقیقی آنکھ کھل جانی ہے، اور پھر وہ جو کھلنی ہے اس کے بعد پیچھے لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ اب جو کچھ یہاں سے کما کے گئے، اگلی دنیا کے لیے جو ذخیرہ کیا، جو اعمال کیے، اب وہ کام آئیں گے۔ واپس آنے کا کوئی آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، واپس کوئی نہیں آئے گا۔ یہ کوئی دوسرا جنم تیسرا جنم نہیں ہونا، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ دوسرا جنم ہوگا، تیسرا جنم ہوگا، نہیں، ایک ہی زندگی ملی ہے انسان کو، کتنے نیک عمل کر سکتے ہو کر لو۔ سوتے ہیں 8 گھنٹے، پتہ چلتا ہے کہاں ہے، کس دنیا میں سو رہے ہیں، 8 گھنٹے صبح اٹھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے ہاں بھائی زندہ ہے۔ ایسے ہی روح نکل جائے گی جسم سے، اور دوسرے آپ کو غسل دے رہے ہوں گے، کفن پہنا رہے ہوں گے، دفنا رہے ہوں گے، آپ صرف دیکھ سکیں گے، کچھ کہہ نہیں سکیں گے، کچھ بتا نہیں سکیں گے۔ اور اگر یہ نیک ہوگا، جب انعام و اکرام دیکھے گا تو فرشتوں سے کہے گا، فرشتوں جیسے دنیا میں کوئی خوشی ملتی تھی، انعام ملتا تھا، اپنے گھر والوں کو بتاتا تھا، آج بھی مجھے انعام ملا ہے، مجھے میرے گھر جانے دو، میرے ماں باپ کو بتانے دو۔ اگر نیک ہوگا، اور اگر عذاب میں مبتلا ہونا ہے تو گھر والوں کو چیخ چیخ کر یہ میت کہہ رہی ہوتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مت لے کے جاؤ۔ اور نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے کے جاؤ، مجھے جلدی لے کے جاؤ، میرے درجات، میرے انعام رکے ہوئے ہیں، مجھے یہ سارا کچھ اجر ملنا ہے، جلدی کرو، مجھے یہاں سے لے کے جاؤ۔ تو ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، دنیا میں بھی ترقی کر رہی ہے، اور مسلمان پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی میں بھی پیچھے ہو رہے ہیں، اور دین میں تو ہم پیچھے ہی ہیں، دین کی طرف تو ہم کوشش ہی نہیں کرتے، دین کی تو ہم تگ دو ہی نہیں کرتے، دین کے لیے تو ہم وقت ہی نہیں نکالتے۔ تو ہمیں مال و جائیداد، مال و اولاد کی کثرت نے غفلت میں ڈال دیا ہے۔
جس کو ڈال دیا ہے، سوچیں، غور و فکر کریں کہ کس کس نے کس کس کو ہمیں یہ مال و اولاد نے غفلت میں ڈال دیا. کیا ہم ان کی وجہ سے، مال و اولاد کی وجہ سے اللہ سے دور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو سورہ تکاثر کی تفسیر کبھی تنہا بیٹھ کے پڑھیے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا. اسی پہ اکتفا کرتا ہوں.